نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے انس، اے میرے بیٹے، آپ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میری، نکال دیں یار ساری چیزیں دلوں سے، کیوں بوجھ بنا کے رکھیں۔ آپ یقین کریں، بعض لوگوں نے ایسی پکی گریں لگا لی ہیں، کھلتی نہیں ساری زندگی، معاف ہی نہیں کرتے، اپنوں کے قریب رہتے ہیں، اپنوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اتنا سخت ان کے بارے میں رویہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ کئی دفعہ بندہ نا اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی کی غیبتیں کر بیٹھتا ہے، اس کی غلطیاں ڈسکس کر لیتا ہے، پھر بعد میں بھائی سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، لیکن وہ بچوں کے سامنے بات کی ہوتی ہے نا، پھر بچے کہتے ہیں آپ تو یہ کہتے تھے، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم معافی دینے کے قائل ہوں، اگر ہماری اس سنت کی طرف توجہ ہو، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، دو لوگ، تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو محبوب فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو بندہ دروازے پہ آیا ہے وہ جنتی ہے۔ حضور تو ویسے مسکرا کے دیکھ لیں تو بات بن گئی، اور جسے حضور نامینیٹ کر کے جنتی کہیں کہ جو ابھی دروازے پہ کھڑا ہے جنتی ہے، فرماتے ہیں بڑا ہی رشک آیا، ہم نے بڑا ناز کیا، دروازہ کھولا تو بندہ بڑا سادہ نکلا، سادہ بندہ، تازہ، اس نے وضو کیا ہے، پانی کے قطرے گر رہے ہیں ابھی داڑھی سے، جوتے اس نے بغل میں دبائے ہوئے ہیں، ایک سائیڈ پہ جوتے، سامان رکھا سارا، حضور کی بارگاہ میں آیا، دست بوسی کی، جو اسے کام تھا وہ کیا، وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں میں ساری رات مچلتا رہا، یار اتنے نصیب ہے، نبی پاک نے جنتی کہا ہے، کمال ہو گئی، تو ساری کمائی اس کی موصول ہو گئی، حضور جسے جنتی کہہ دیں۔ فرماتے ہیں بڑا ہی ناز کیا، بن گئی اس کی تو دنیا اور آخرت۔ اتفاق کی بات یہ کہ صبح ہم دونوں اسی جگہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور فرمانے لگے دروازہ کھولو، جو دروازے پہ آیا جنتی ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے خوش تھے، ایک اور بندے کو جنت کی بشارت ملی، لیکن ہم نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئے، یہ تو وہی بندہ ہے جو کل بھی آیا تھا۔ کمال ہو گئی بھئی، 2 دفعہ جنت کی بشارت، اتنے بڑے نصیب۔ فرماتے ہیں وہ بندہ اسی طرح آیا، سادے انداز میں ملاقات کی رخصت ہو گیا، ہم ساری رات سوچتے رہے کہ کمال آدمی تھا، اللہ کی شان کے تیسرے دن اسی جگہ بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضور فرمانے لگے کھولو بھئی جنتی آیا ہے۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو وہی بندہ تھا، اب تو ہمارا حال ہی کوئی نہیں تھا، اس پر ناز کر کر کے کہ 3 دفعہ جنت کی بشارت۔ فرماتے ہیں وہ جب نکلا نا حضور کی بارگاہ سے حاضری دے کے، تو میں بھی اجازت لے کے حضور سے نکل آیا۔ میں نے اس بندے سے کہا یار میرا دل کرتا ہے تیرا مہمان بننے کو، 2-3 دن رکھ لو گے اپنے گھر؟ اس طرح کے بھی کچھ مہمان ہوتے ہیں نا، جو خود کہتے ہیں مہمان بنا لو، رکھ لو گے؟ تو کہنے لگا رکھ تو لوں گا، پر میں کوئی امیر آدمی نہیں، روکھا سوکھا جو مجھ سے ہو سکے گا پیش کروں گا، رکھ لوں گا۔ کہتے ہیں میں 3 راتیں اور 3 دن اس کے گھر رہا، بات بڑی انوکھی تھی کہ 2 گلیاں پیچھے میرا گھر تھا۔ اب اس طرح مہمان بننا کسی کا کام بڑا انوکھا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں رہا، میں ٹٹولنا چاہتا تھا یہ کون سا نیک عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے مدینے والے محبوب نے اتنی شان دی کہ 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، ٹٹولنا چاہتا، لیکن فرماتے ہیں کوئی شے ملی نہیں۔ میرا خیال تھا بڑی تہجدیں پڑھتا ہوگا، اٹھ کے عبادتیں کرتا ہوگا، پر وہ تو عشاء جماعت سے پڑھتا، فجر کی نماز تک سویا رہتا۔ میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا، لیکن وہ تو صرف فجر پڑھتا۔ کہتے میرا خیال تھا بڑے صدقے کرتا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں، میں تو اسے زیادہ صدقے دیتا تھا۔ فرماتے ہیں یہ آپ نے بات سمجھنی ہے، ہر نوجوان، ہر بزرگ بچہ اس بات کو سمجھے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ،
حضور کے اس عظیم اسوہ کو سمجھو میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا بھائی مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی تیرا مہمان بننے کی، لیکن تو وہ خوشبخت آدمی ہے جسے 3 دفعہ نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا تو کیا نیک عمل کرتا ہے تاکہ میں بھی وہ اختیار کروں تو اسی طرح حضور مجھ سے بھی راضی ہو، لیکن یار میں 3 دن 3 راتیں تیرے پاس رہا ہوں، کوئی شے دیکھی نہیں، کچھ تو ہوگا جو اتنی بڑی سعادت ملی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کچھ بھی نہیں، ہاں اسی کسے تے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کچھ نہیں، یہی ہے سادہ جو تم نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا کچھ تو ہوگا، کہنے لگا ایک چیز ہے میرے پاس، ایک بات ہے، میں صبح اٹھ کے جب بھی اپنا دل دیکھتا ہوں نا، میرے دل میں کسی کے لیے عداوت کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، بغض کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں، ریاکاری کوئی نہیں، دل اللہ کے فضل سے ہر وقت صاف رہتا ہے۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ کہا میرا دل صاف ہے، فرماتے ہیں میں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، یہ جو تیرا دل صاف ہے نا اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی طبیعت کو صاف رکھیں، معاف کر دیں یار بہو کو، بچی ہے غلطی ہو گئی اس سے، معاف کر دیں داماد کو، بھول گیا تھا بیچارہ۔ اچھا ہمارا مسئلہ بڑا عجیب ہے، بیٹی کو معاف کرتے ہیں بہو کو نہیں کرتے۔ بیٹی نے کوئی کام ٹھیک نہیں کیا گھر کا، اس کے سسرال سے شکایت آئی، انہوں نے کہا جی بچی کام نہیں ٹھیک کرتی، کہتے چھوٹی ہے سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، تو یہ والی بات بہو کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ کو بچی ہے سیکھتے سیکھتے روتی ہے، بہو میں واپس آ گئی، کہتی ہے مجھے پتا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے پر مجھے معافی نہیں مل رہی، میرے 3 بچے بھی ہو گئے پر وہ بات دہرائی جاتی ہے، اور یارو ہم تو رسول پاک کے ماننے والے ہیں، تکلیف دیں گے؟ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو بیٹی کسی کی آ گئی ہے اسے اذیت دیں گے؟ خدا را اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرو، دلوں کو صاف کرو، ہو جاتی ہیں غلطیاں انسان، لیکن اپنے دلوں میں اس طرح سختی نہ پیدا کرو، یہ رسول پاک کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، معاف کر دو۔ ہمارے ایک استاد تھے، تو جب وہ کچھ طلباء فارغ ہوتے نا ادارے سے تو سارے ہر کام کی قابلیت ہر بندہ نہیں رکھتا، تو بعض کو وہ بطور مدرس انتخاب کرتے کہ آپ تدریس کریں گے، تو بہت ساری نصیحتیں وہ کرتے تھے۔ ایک نصیحت یہ کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا کسی بچے کی ضد نہیں پالنی، کسی شاگرد کی ضد نہیں پالنی۔ تو ہم نے ان سے پوچھا استاد جی شاگرد کی ضد بھی ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہوتی ہے نا۔ استاد نے مارا ڈانٹا، اس نے گھر بتایا یا کمیٹی کو بتایا، استاد کی کلاس لگ گئی۔ اب استاد کیا کرتے ہیں، اس بچے کی ضد پال لیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے، اچھے لوگوں کی نہیں، بزرگوں کی ضد پال لیتے ہیں۔ اب اسے بہانے سے سزا ملتی ہے، بہانے سے اسے تکلیف دی جاتی۔ کئی بچوں بیچاروں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اسکول کے ادارے کے ٹیچر جو ہیں وہ ضد پال لی انہوں نے۔ او بھائی چھوڑ دیں، معاف کر دیں، ہو جاتی ہے غلطی انسان